ناظرین اینڈ ویلکم ٹو دا ورلڈ وار II میموریل جس کے پیچھے ہے دا واشنگٹن مانیومنٹ واشنگٹن DC میں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں کہانی پاکستانی کا میموریل ڈے اسپیشل ایپیسوڈ. Our silent tents of green we deck with fragrant flowers. Yours has a suffering been, the memory shall be ours. یہ لفظ ڈیکوریشن ڈے نامی ایک تاریخی نظم کے ہیں جو 19ویں صدی میں امریکی پوئٹ اور ایجوکیٹر ہنری واڈزورتھ لانگ فیلو نے لکھی تھی ان لوگوں کو آنر کرنے کے لیے جو اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑائی کرتے ہوئے مارے گئے. اس پوم کے لفظوں کا مطلب کہ ہم نے آپ کی یادگاروں پر پھول ڈالے ہیں اور اگرچہ تکلیف تو آپ نے جھیلی یاد کرنا ہمارا کام ہے. لوگ جن کی قدر کرتے ہیں انہیں آنر کرنے کے لیے اگرچہ کسی دن یا وقت کا انتظار نہیں کرتے لیکن اگر ایک پوری قوم کو اس مقصد میں ساتھ ملانا ہو تو امریکہ میں یہ کام کیا جاتا ہے میموریل ڈے کی صورت میں. دیکھتے ہیں کہ میموریل ڈے کیا ہے. میموریل ڈے پر امریکہ کی سڑکوں پر شور مچاتے موٹر سائیکلز کے قافلے کون اور کیوں. واشنگٹن DC کے وار میموریلز کیا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں وزٹرز کو. میموریل ڈے کی تاریخ امریکن تاریخ سے ڈائریکٹلی جڑی ہوئی ہے. امریکہ میں مئی کے مہینے کے آخری پیر کو میموریل ڈے منایا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ہالیڈے کی شروعات کا امریکہ کی شروعات اور تاریخ سے گہرا تعلق ہے. امریکہ نے 1775 سے 1783 تک لڑی جانے والی ریولیوشنری وار میں برطانیہ کو شکست دے کر آزادی حاصل کی. تب سے لے کر آج تک امریکہ نے اپنی سرحدوں کے اندر اور باہر کئی جنگیں لڑی ہیں جیسے کہ دا سول وار، ورلڈ وار I and II، دا کورین وار، دا گلف وار، دا عراق وار اور افغانی جنگ. اپنے ملک کے لیے لڑتے ہوئے لاکھوں امریکیوں نے اپنی جانیں دی اور اپنے پیچھے اپنے چاہنے والوں اور اپنی یادوں کو چھوڑ گئے. ان کی یاد کو آنر کرنے کے لیے سول وار یا امریکہ کی خانہ جنگی کے بعد ایک خاص دن نظر کیا گیا جسے ڈیکوریشن ڈے کا نام دیا گیا. سرکاری سطح پر پہلا ڈیکوریشن ڈے 30 مئی 1868 کو منایا گیا. یہ تاریخ اس لیے چنی گئی تھی کیونکہ اس دن پر جنگ کی کوئی دوسری اینیورسریز نہیں تھی اور اس دن کا مقصد تھا کہ سول وار میں شہید ہونے والے فوجیوں کے قبروں پر پھول ڈالے جائیں. کیونکہ شروع میں یہ دن صرف سول وار میں مرنے والوں کی یاد میں منایا جاتا تھا، اس جنگ میں ایک دوسرے سے لڑنے والے امریکہ کے ساؤتھ اور نارتھ کے علاقے اسے الگ الگ دنوں پر مناتے تھے. لیکن ورلڈ وار I کے بعد یہ دن تمام جنگوں میں لڑنے والے شہیدوں کو آنر کرنے کے دن میں تبدیل ہوا اور تب سے آج تک سب امریکی اسے ایک ہی دن پر مناتے ہیں. سن 1915 میں ان فلینڈرز فیلڈز نامی نظم سے متاثر ہو کے امریکی ہیومینیٹیرین موئنا مائیکل نے آئیڈیا دیا کہ اپنے ملک کے لیے خون بہانے والے کو آنر کرنے کے لیے لال رنگ کے پھاپی فلاورز پہننے چاہیے. US روز بہت سے لوگ یہ پھول اور لال رنگ آج بھی پہنتے ہیں. چونکہ غیر سرکاری سطح پر یہ دن ایک طرح سے امریکہ میں موسم گرما کی شروعات کی بھی علامت ہے، یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ امریکی اس کے اصل مقصد سے دور ہوتے جا رہے تھے. اس لیے سن 2000 میں دی نیشنل موومنٹ آف ریممبرنس ایکٹ پاس ہوا تھا جو امریکیوں کو اس دن 3 بجے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کرنے کو کہتا ہے ان لوگوں کو عقیدت پیش کرنے کے لیے جنہوں نے اپنے ملک کی جنگوں میں جانیں دی. امریکہ اپنی تاریخ میں بہت سے جنگیں لڑ چکا ہے. اس وقت ہم آپ کو آرلنگٹن سیمیٹری نامی تاریخی قبرستان لے کر جا رہے ہیں. یہاں 1864 کے بعد کی اکثر امریکی جنگوں میں مارے جانے والے امریکیوں کی نمائندگی موجود ہے ان کی آخری آرام گاہوں کی صورت میں. امریکی قوم اپنے ہیروز کو خراج تحسین کیسے پیش کرتی ہے، ایک جھلک آپ کے لیے. امریکی دارالحکومت واشنگٹن DC کے قریب ریاست ورجینیا کے آرلنگٹن نیشنل سیمیٹری میں جھنڈے نصب کیے جا رہے ہیں. سن 1948 سے اولڈ گارڈ نامی یونٹ کے فوجی جوان ہر سال میموریل ڈے کے موقع پر قبر کے کتبے کے ساتھ ایک جھنڈا نصب کرتے آ رہے ہیں. آج ان قبروں کی تعداد 2,30,000 سے زائد ہے. ان فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے قابل ہونا دل گرما دیتا ہے اور میرا خیال ہے کہ ہر ایک کو یہ تجربہ کرنا چاہیے. جھنڈے نصب کرنے کی یہ رسم میموریل ڈے سے چند روز قبل ہوتی ہے. ملک کے کچھ دوسرے حصوں میں فوجیوں کے علاوہ رضاکار بھی اس رسم میں شریک ہوتے ہیں.
یہ سب کچھ ماضی کے فوجیوں کے لیے ہے اور ان کی خدمات کے صلے میں خاص طور پر ہر قبر کے سرحانے ایک جھنڈا لگانا اور ہر ایک کو سلیوٹ کرنا اعزاز کی بات ہے. مگر بیشتر فوجیوں کے لیے یہ رسم ماضی کی یادوں سے کہیں بڑھ کر ہے. یہ ان عزیزوں کی یاد دلاتی ہے جنہوں نے اپنے فرض کی ادائیگی میں اپنی جان دی. اس قبرستان میں میرے دوست، جنگ میں لڑنے والے ساتھی اور ایسے ساتھی دفن ہیں جو فوجی مشقوں میں میرے ساتھ تھے. تو میرے لیے یہاں ان کی قبروں کے سامنے جھنڈے نصب کرنا ایک اعزاز ہے، کیونکہ ان کی قربانی کا یہ حتمی انجام تھا. 1000 سے زائد فوجیوں نے گرمی کی تپش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جھنڈے نصب کرنے کے مشن کی تکمیل کی. اس کے بعد ٹوم آف دی ان نونز پر گارڈز کی تبدیلی کی رسم ہوتی ہے. اس موقع پر کئی خاندان اور دوست احباب اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں جنہیں وہ پھر کبھی نہیں دیکھ پائیں گے اور ان کی قربانیوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ان فوجیوں کی آخری رسومات کے لیے خاص تیاری کی جاتی ہے تاکہ قوم کے ان بیٹوں اور بیٹیوں کو پورے احساس سے رخصت کیا جا سکے. اس کے لیے مخصوص ٹیمیں ہیں جن میں سفید رنگ کے گھوڑے بھی شامل ہیں جن کی خاص تربیت کی جاتی ہے. یہ گھوڑے گزشتہ 60 برس سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں. Our respects. اب دیکھتے ہیں کہ امریکی سابقہ فوجی موٹر سائیکل کے ذریعے کیسے اپنی پیٹریٹزم دکھاتے ہیں. لیکن فرسٹ ایک چھوٹی سی بریک. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات. ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے. جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں. Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism. کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. بریک سے پہلے آپ نے دیکھی ایک کہانی امریکی جنگوں میں ہلاک ہونے والوں کو آنر کرنے کے بارے میں. لیکن ان امریکیوں کو آنر کیسے کیا جاتا ہے جو ان جنگوں سے زندہ لوٹ آئے؟ ثاقب الاسلام جواب پانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری اگلی کہانی میں. واشنگٹن ڈی سی کی سڑکوں پر ہزاروں گڑگڑاتے موٹر سائیکلز اور سڑکوں کے کنارے ان کا استقبال کرتے لاکھوں لوگ. یہ امریکہ میں منائے جانے والے میموریل ڈے کے مناظر ہیں. امریکہ میں ہر سال مئی کے آخری پیر کو ان فوجیوں کی یاد کو منانے کے لیے تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے وطن کے دفاع اور آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آج کے دن یہاں 4 سے 5 لاکھ موٹر سائیکل سوار موجود ہیں جو یہاں حکومت کو یاد دلانے آئے ہیں کہ ہم اپنے فوجیوں اور ساتھیوں کے ساتھ ہیں جو لڑ رہے ہیں یا اپنی جان دے چکے ہیں یا پھر لاپتہ ہیں. اس موقع پر ملک بھر میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے. لیکن اس سلسلے کی سب سے بڑی تقریب ریٹائرڈ فوجیوں کے موٹر سائیکلوں کا جلوس ہوتا ہے جو واشنگٹن کی شاہراہوں پر گشت کرتا ہے. رائٹ ٹو دا وال یا رائٹ فار فریڈم نامی یہ جلوس رولنگ تھنڈر نامی ایک آرگنائزیشن کے زیر اہتمام کیا جاتا ہے. Rolling Thunder is a national organization for we'd like to bring the POW. رولنگ تھنڈر ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو سابقہ فوجیوں کے مسائل کو عوام کے سامنے لانے کی کوشش کر رہی ہے. We have a demonstration ride. یہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میرے خیال میں ان موٹر سائیکلز کی آواز ہمیں ہمارے مقصد کے قریب رکھتی ہے. I feel that this is a very important mission.
پیٹ کا کہنا ہے کہ ان موٹر سائیکلوں کی آوازیں انہیں اپنے مقصد کے قریب رکھتی ہیں، اور وہ مقصد ہے کہ نہ صرف اپنی جانیں گنوانے والے بلکہ لاپتہ اور جنگی قیدی بننے والے فوجیوں کی طرف بھی حکومت کی توجہ مبذول کروائی جائے۔ یہ امریکی حکومت کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ جنگوں میں قید ہو جانے والے فوجیوں کو واپس لائیں اگر وہ زندہ ہیں، اور اگر وہ مارے گئے ہیں تو ان کی لاشیں یہاں لائی جائیں۔ ڈیوڈ پریسٹن اور ان کے دوست ہر سال ریاست کنٹکی سے موٹر سائیکل چلا کر یہاں آتے ہیں، اور وہ یہ کام سال 1988 سے کر رہے ہیں جب رولنگ تھنڈر رائٹ ٹو دا وال نامی اس تقریب کا آغاز ہوا تھا۔ اس دن لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر امریکی جھنڈا لہراتے ہیں، اور جنگوں میں لاپتہ ہو جانے والوں کی یادگاروں پر خصوصی طور پر شرکت کی جاتی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں موجود ورلڈ وار دوئم اور ویتنام وار کے بنائے گئے یادگاروں پر لوگوں کے ہجوم دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں ہزاروں فوجیوں کے نام تحریر ہیں۔ جبکہ کچھ لوگوں کے لیے موٹر سائیکل کا یہ سفر جذباتی طور پر نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ My father, when he was in his 70s, میرے والد جب وہ 70 سال کے تھے تو امریکی شہری بنے۔ انہوں نے اس عمر میں فلوریڈا جا کر ایک ریکروٹنگ سینٹر میں والنٹیئر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا مقصد اپنے فوجیوں کی مدد کرنا تھا، لیکن سینٹر نے میرے والد کو کہا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ help them however I can, and they turned him down because he was too old. مری ہیریسن گزشتہ 35 سال سے ریاست پینسلوینیا سے موٹر سائیکل چلا کر یہاں آتی ہیں، لیکن کیوں؟ We ride Rolling Thunder because we believe that those who go and ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ وہ فوجی جو جنگوں میں جاتے ہیں وہ کسی کو فتح کرنے نہیں بلکہ دوسروں کو بہتر زندگی دینے جاتے ہیں۔ But we are going to free others and to give them a better life. اور اپنے ملک کے فوجیوں سے ان کی یہی جذباتی وابستگی ہر سال ان کی جیکٹ پر ایک نئی یادگار کا اضافہ بھی کر دیتی ہے۔ جبکہ کچھ موٹر سائیکل سوار اپنی ان یادگاروں کو موٹر سائیکلز پر بڑے فخر سے لگا کر گھومتے ہیں۔ جسے والٹر ہنسکر کی یہ بائک، جسے انہوں نے آنر بائک کا نام دیا ہے۔ People send us stuff from all over the country to honor their fallen soldier. لوگ پورے امریکہ سے ہمیں اپنے پیاروں کی چیزیں بھیجتے ہیں، جن سے میں نے یہ موٹر سائیکل سجائی ہے، جیسے یہ بوٹ اور یہ جھنڈے اور سٹیکرز اور یہ ٹیڈی بیئر ایک جنگی قیدی کی طرف سے ہے جسے ہم واپس لائے۔ They're the combat boots and combat helmet that my wife wore in Desert Storm. والٹر کا کہنا تھا کہ وہ یہ تھکاوٹ سے بھرپور اور پرخطر سفر ہر سال صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ انہیں احساس ہے کہ آزادی کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ Well, my word would be always never forget the fallen. The price of freedom is very expensive. اب ایک چھوٹی سی بریک، لیکن ہلیے مت کیونکہ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وار کے میموریل بنانے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دکھانے کو تو یہ جو پولیٹیشینس ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو لوگوں نے جو شہید ہوئے ہیں ان کو ہم شردھانجلی دے رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اور ادر وے اراؤنڈ ان کے شردھانجلی اور شہیدی پر یہ اپنی راہ چلاتے ہیں۔ We'll be right back. گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات۔ ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوفزدہ ہے؟ دنیا بھر سے ماہرین کی رائے۔ جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین تو لینے کو تیار ہیں، لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں۔ Cooperation with countries like Pakistan, who we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ مسلط نہ کر سکے. غیر جانبدار بحث. کہ ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر، کہاں تھی عدالتیں، کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں، کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟ پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا، اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشول ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق. انڈیپینڈنس ایونیو، واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ. ویلکم بیک. جب بات ہو رہی ہے امریکہ میں میموریل ڈے کی تو کیوں نہ آپ کو واشنگٹن ڈی سی کے ان سب میموریلز کی سیر کروائیں جو امریکن تاریخ میں لڑی جانے والے جنگوں کی یاد میں بنائے گئے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں واشنگٹن کے وار میموریلز تبندہ نیم کے ساتھ. یہ تینوں یہی رہتے ہیں، کھلے سورج اور برستی بارش کے نیچے، تپتے فرش پر، گیلے فرش پر، بنا حرکت کیے، بنا پلک جھپکائے، خاموشی سے گردن اٹھائے. یہ تینوں سپاہی صبح سے شام تک روزانہ یہاں آنے والوں کو ویتنام جنگ کی کہانی سناتے ہیں. وہ جنگ جسے امریکی تاریخ کی سب سے طویل جنگ کہا جاتا ہے. خیر جنگ تو ایک دن کی بھی لمبی لگتی ہے، لیکن ویتنام جنگ نے پہلی مرتبہ امریکی عوام کو اکسایا کہ وہ کھل کر جنگ کے لیے اپنی ناراضگی کا اظہار کریں. چلتا پانی، خوبصورت تالاب اور ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتے لوگ. اگر آپ اس جگہ کو کوئی تفریحی مقام سمجھ رہے ہیں تو آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں. یہ دوسری جنگ عظیم کی یادگار ہے. اس کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ستونوں پر امریکہ کی مختلف ریاستوں کے نام لکھے ہیں. ریاستیں جن کے سپاہی اور عوام آج کی ماڈرن دنیا کی بنیاد کہلانے والی دوسری عالمی جنگ میں ہلاک یا زخمی ہوئے تھے. اس سے کچھ ہی فاصلے پر کوریائی جنگ کی یادگار ہے، جس میں حصہ لینے والے 2500 امریکی سپاہیوں کی تصویریں کالے گرینائٹ کی اس دیوار پر گڑی ہیں. اسٹینلیس اسٹیل کے 19 مجسمے سارا جنگی ساز و سامان اور ہتھیار پہن کر تیار کھڑے ہیں. میرے پردادا کوریا کی جنگ میں لڑے تھے. یہ یادگار مجھے ان کی یاد دلاتی ہے. جنگوں کی یادگاریں جنگ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہوتی ہیں یا جنگوں میں دی گئی قربانیوں کو، اور ان دونوں کو یاد رکھنا کیوں ضروری ہے، یہی ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ امریکن ہسٹری کو یاد دلاتا ہے how these poor soldiers fought for their country so that the good part is repeated, the bad part is not repeated further. آپ انڈیا سے ہیں اور اس وقت انڈیا اور پاکستان کے درمیان معاملات دوبارہ کچھ نرم اور کچھ گرم ہو رہے ہیں. آپ کیا کہیں گے؟ اب ایک نئی پکچر آئی ہے بجرنگی بھائی جان، آپ نے دیکھا ہے؟ وہ اسے اپنے دیش واپس بھیجنے کا پربند کرو ترنت. بیوٹیفل مووی. آپ کسی بھی ہندوستانی یا پاکستانی سے پوچھیے، کوئی جنگ نہیں چاہتا ہے. یہ سیاست کے لوگ ہیں، اپنی گوٹی روٹی سیکتے ہیں، دونوں طرف بیٹھے ہیں. اور کے میموریل بنانے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دکھانے کو تو یہ جو پولیٹیشینس ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو لوگوں نے جو شہید ہوئے ہیں ان کو ہم شردھانجلی دے رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اور ادر وے اراؤنڈ ان کے شردھانجلی اور شہیدی پر یہ اپنی راہ چلاتے ہیں.
سال 10 مہینے اور 11 دن تک امریکی فوج میں رہنے کے بعد اسے چھوڑ دینے والے جیمز گفورڈ آج بھی ویتنام کی جنگ کو غیر ضروری جنگ نہیں سمجھتے۔ 1970 کی دہائی میں یہ بہت ہی مشکل وقت تھا۔ ویتنام جنگ میں حصہ لینے والے فوجیوں کے خلاف بہت نفرت پیدا ہو گئی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں فوج چھوڑ دوں۔ کیا آپ کو کوئی افسوس ہے؟ مجھے کوئی افسوس نہیں۔ کئی لوگ اسے ایک غیر ضروری جنگ سمجھتے تھے، لیکن مجھے کبھی ایسا نہیں لگا۔ وطن کی خدمت، حب الوطنی، قربانی کا جذبہ، جنگ کے ضروری یا غیر ضروری ہونے کا جواز کچھ بھی ہو۔ ویتنام جنگ کا حصہ رہنے والے رابرٹ پولنز کے خیال میں فوجی کی زندگی کی مدت بس گولی چلانے اور گولی کھانے کے درمیان تک کی ہوتی ہے۔ Well, you do have some people who are just patriotic and they don't have to have a reason. کئی لوگوں کو وطن سے محبت بھی ہوتی ہے، اس کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر میں فوج میں ہوں اور میرا سینئر مجھے حکم دے یا میں ایسی صورتحال میں پھنس جاؤں جہاں مجھے اپنی جان خود بچانی پڑے تو میں کیا کروں گا؟ کسی کو خود پر گولی چلانے دوں گا؟ And that's somebody shoot at you, you're not shoot back. Okay, so you're almost forced to react to the situation you're put in. ویتنام جنگ کے ان فوجیوں کے ناک کی سیدھ میں 2 کالی دیواریں سر جوڑے زمین میں دھنس کر کھڑی ہیں۔ زمین میں دھنسے ہونے کا مطلب وہ زخم جو بھر چکا ہے لیکن اس کی چوٹ گہری ہے۔ This is my brother's wife's father. یہ میرے بھائی کی بیوی کے والد ہیں جو بہت کم عمر میں ویتنام جنگ میں مارے گئے۔ He was very young. ہم نے یہاں ان کا نام لکھا دیکھا، ہم یہاں اس کی ربنگ لینے آئے ہیں۔ دیواروں پر 58,000 فوجیوں کے نام ہیں جو یا تو مارے گئے یا لاپتہ ہو گئے۔ کیا جنگیں واقعی ضروری ہوتی ہیں؟ کیا جنگوں سے امن قائم کیا جا سکتا ہے؟ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ جب بھی لوگ بلا جواز مارے جاتے ہیں بہت ہی برا ہوتا ہے۔ جنگ تو ہوتی ہی متنازع ہے، ہر شخص ہر جنگ سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ اتنے ہزاروں لوگ جو جنگوں میں مارے گئے، جو یہاں اس دیوار پر موجود ہیں، آپ جب ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو یہ آپ کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔ You're looking right at them and with the reflection they're looking right back at you. God bless America and all of those who have given their lives fighting for it. آج کے شو کے لیے ہمارا وقت اب ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ضرور ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کریے گا اینڈ اسٹے ان ٹچ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف کہانی پاکستانی۔ خدا حافظ۔